अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाजरीन, शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी के बाद अगर हम देखें अब तक की सिचुएशन को तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी वाज़ेह पोजीशन लेने से कासिर है। तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं शहबाज गिल साहब, उनका हाल पूछने कोई भी अभी तक उनसे अदालत नहीं पहुंचा है। कोई उनसे किसी ने उनका हाल तक नहीं पूछा है वो किस हाल में। तो इसके आखिरकार क्या वजह है? टीवी प्रोग्राम में बैठ के शहबाज गिल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिफेंड तो करते हैं, लेकिन उनको डिफेंड करने के लिए इस वक्त कोई आगे नहीं आया। मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। हुकूमत क्या सोच रही है, इत्तेहादी क्या सोच रहे हैं, हुकूमत शहबाज गिल साहब को लेकर क्या सोच रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटसेल्फ क्या सोच रही है, उस पर बात करेंगे। कौमी सलामती के जो इदारे हैं उन पर जुमलेबाजी माजी में भी होती रही, अभी भी हो रही है, तो क्या ये मुस्तकबिल में भी होगी? जो हालात नजर आ रहे हैं ये आगे फ्यूचर को क्या डिफाइन करते हैं, इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ जो बहरान पैदा हो चुका है इस वक्त, सियासी बहरान की बात की जाए या महंगाई की बात की जाए, तो मुख्तलिफ बहरान इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हमें नजर आ रहे हैं, तो इनसे निकलने का हल क्या, इस पर भी बात करेंगे। और शहबाज गिल साहब के हवाले से अगर बात करूं तो पुलिस को शहबाज गिल साहब के ट्विटर हैंडल वाले फोन की तलाश है और इस वक्त वो उस तलाश में भी हैं, तो ये देखना है कि कब मिलता है ये फोन उनका। इस हवाले से फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि मौजूदा जो काबीना है वो पाकिस्तान में बाहर निकलने काबिल नहीं रही। वजारत दाखिला पंजाब का पीटीआई कारकुनों से ज्यादती का अजाला ना होने पर वजारत छोड़ने का ऐलान जो है वो सामने आया है। पीटीआई का लीगी रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर कार्रवाई तेज करने पर भी गौर का मुतालबा जो है वो सामने आया है। इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि 13 अगस्त को लोगों को बताऊंगा कि हकीकी आज़ादी क्या होती है। एक तरफ नाजरीन हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब काफ़ी एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, हुकूमत भी काफ़ी एग्रेसिव इस वक्त, चाहे वो कानूनी एस्पेक्ट्स में चीज़ें हों या सियासी एस्पेक्ट में चीज़ें हों या नैरेटिव बनाने के एस्पेक्ट में चीज़ें हों, इस वक्त हुकूमत भी बहुत तेज़ी से काम करती नज़र आ रही है। ये तो बात होगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि मुल्क की अपोजिशन और मुल्क की हुकूमत सोच रही है। एक तरफ मुल्क का ये हाल है कि गुर्बत से तंग बाप ने 2 बेटियों का गला काटकर खुद भी खुदकुशी की है और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने एक ऑडियो मैसेज अपने आप को खुदकुश करने से पहले उन्होंने एक ऑडियो मैसेज अपने एक दोस्त को भेजा और उसमें उन्होंने कहा कि जो कफन दफन का सारा मामला है उस मामले में आप हमारे किसी करीबी रिश्तेदार को शामिल ना कीजिएगा। इट्स बेटर कि आप ईदी वालों को हमारी तमाम कफन दफन का मामला जो है वो सौंप दें। तो एक तरफ पाकिस्तान के अंदर गुर्बत से ये हालात चल रहे हैं और वहां पर अगर हुकूमत की बात की जाए, उनकी बात की जाए, सब इस वक्त शहबाज गिल साहब के पीछे पड़े हुए हैं और किसने हुकूमत में आना है, इक्तदार में कौन आएगा, इसकी जंग लगी हुई है। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं फखरुर रहमान साहब और मेरे साथ स्टूडियो से मुझे ज्वाइन किया हुआ है ज़मीर हैदर साहब ने भी। सर आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। ज़मीर साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करूंगी। कहीं का इस वक्त पाकिस्तान में चल क्या रहा है, कुछ सिचुएशन की समझ नहीं आ रही है। एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, सुबह से दोपहर तक हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं लेकिन उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निशाना बना रही होती है हुकूमत को, हुकूमत काम करने के बजाय तनकीद का निशाना बना रही होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन इस वक्त जो मुल्क के मसाइल हैं उस पर कोई गौर नहीं कर रहा। फैसलाबाद में एक बाप ने अपनी 2 बेटियों को कत्ल कर दिया है सिर्फ गुर्बत की वजह से। शुक्रिया मारिया, ये एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर थी और इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी ये वायरल हुई है जिसकी वजह से बहुत से घर तकलीफ़ में हैं, बहुत से लोग परेशान हैं क्योंकि ये हर घर में सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये चीज़ शेयर हुई है और लोग वाकई तौर पर जिस तरह आप सवालात उठा रही हैं वो लोग भी यही सवाल उठा रहे हैं कि यकीनन सियासत होती है, सियासत करनी होती है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात देने होते हैं, लेकिन क्या हालात ऐसे कहाँ तक पहुँच चुके हुए हैं कि एक बाप अपनी बेटियों को मारकर कत्ल कर ख़ुदकुशी कर लेता है? और क्या 14,800 रुपये वो किराया जो है वो नहीं दे पा रहा था और उसके मालिक मकान ने उसका जीना हराम किया हुआ था, उसके पास बच्चों को कुछ खिलाने के लिए पैसे नहीं थे, बड़े अरसे से वो बेरोज़गार था और उसके एक दोस्त का एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था कहीं पे, वो सोशल मीडिया पे चल रहा था, उसने कहा कि वो बहुत अच्छा मेहनती काम करने वाला वर्कर था लेकिन जिस तरह ही रिसेशन आया पाकिस्तान की इंडस्ट्री में और वो बंद हुई और वो फिर बेरोज़गार हुआ तो उसको उसके बाद कोई जॉब नहीं, नौकरी नहीं मिल सकी। और वो कहता, उसने लिखा, उसने कहा कि उसने मुझे भी कहा था और मैं भी कोशिश कर रहा था लेकिन जो हालात हैं मार्केट में, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, बल्कि लोग ज़्यादातर डाउन साइजिंग की तरफ जा रहे हैं इदारे, और वो
تو اس وجہ سے اب بات یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب چیف منسٹر ہیں پنجاب کا سب سے بڑا انڈسٹریل شہر فیصل آباد ہے، جس کو مانچسٹر آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے. اس شہر کی اگر یہ کہانی ہے تو بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے، اور وفاقی حکومت جو کہ پوری فیڈریشن کی ذمہ دار ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے ابھی تک سوائے عمران خان صاحب کے، اب مجھے ایک بڑی سمپل سی بات ہے، بلکہ ابھی پروگرام میں آنے سے پہلے فخر الرحمان صاحب نہیں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے وزراء آتے ہیں اور سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ آ کے بات کرتے ہیں، اینڈ دیٹ از کہ عمران خان صاحب، عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان نااہل، عمران خان یہودی ایجنٹ، عمران خان فورن فنڈنگ لیتا رہا، اور وہ سارا ایک سرکل جو ہے نا، اور پھر یہی شہباز گل کا جی اور ایک بیانیہ. یہ ہماری سب کی رسپانسبلٹی ہے. میں اپنے آپ کو بھی اس سے مبرہ نہیں سمجھ رہا، میں بھی اتنا ہی ذمہ دار ہوں اس شخص کے اس ایکٹ کے پیچھے جتنا کوئی بھی سیاستدان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھی تو سارا دن سیاست ہی ڈسکس کرتے رہتے ہیں. ہم کہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جی مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ پچھلے کتنے 2-3 ہفتوں سے مطلب پیٹرول کی کوئی تھوڑی سی کمی ہوئی تو ہم لوگ سب سکون کر کے خاموش ہو کر بیٹھ گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا حکومت اس چیز کی ذمہ دار ہے اتنا ہی ہم بھی ذمہ دار ہیں، اور ہمیں اب کم از کم آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے، نہ صرف وفاقی حکومت کو بلکہ پنجاب کی بھی حکومت کو، چودھری پرویز الہی صاحب کی، کہ بھائی آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، آپ کے جو لیڈر ہیں جنہوں نے آپ کو چیف منسٹر بنایا ہے، وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ وہ سوتے نہیں تھے جب تک وہ اپنے گلیوں کا چکر نہیں لگا لیتے تھے، شہر کا چکر نہیں لگا لیتے تھے کہ کوئی بیمار یا کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا. تو یہاں پہ ایک شخص جو ہے وہ اس حد تک اس کو جانا پڑ گیا کہ اس کو اپنی بچیوں کی جان لینا پڑی، اور پھر جو نوٹ اس نے لکھا وہ بھی وائرل ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر جو اس کا آڈیو نوٹ جو آپ نے ابھی ہمیں بتایا کہ اس نے اپنے دوست کے لیے، اور اس نے کتنا کوشش کی ہوگی اپنے دوست احباب عزیز و اقارب رشتہ داروں کو اپروچ کرنے کی، لیکن کوئی اس کی اگر مدد کو نہیں آیا، تو اس نے آج پھر یہ کہہ دیا کہ اس کے جنازے، اس کی بچیوں کے جنازوں میں بھی کوئی نہ آئے. ٹھیک ہے، ہمیں کسی کی اب ضرورت نہیں ہے، عیدی سے کہیں کہ جی ہمارا تب کفن دفن کا بندوبست کر دے. یہ تو مطلب بہت ہی تکلیف دہ ہے. اس سے زیادہ مجھ سے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کہاں پہ جا رہے ہیں. جاؤں گی سر، جیسے جہاں پہ ضمیر صاحب نے چھوڑا، ہم جا کر رہے ہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، ڈائریکشن لیس تمام معاملات چل رہے ہیں، چاہے حکومت کی بات کی جائے، پنجاب کی حکومت کی بات کی جائے، وفاقی حکومت کی بات کی جائے، کسی کی بھی کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی ہے. صرف ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اوپوننٹ پارٹی کو آپ نے ڈاؤن دکھانا ہے، ان کو نظر سے نیچا دکھانا ہے، ان کا نیریٹو ختم کرنا ہے آپ نے. بہت شکریہ. ابھی میرے جذبات جو ہیں نا وہ ناقابل بیان ہیں، اور جو اگر منظر کشی میں کرتا ہوں تو انتہائی خوفناک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، سوائے اپنی کرپشن کو اور اپنی منی لانڈرنگ کے کیسز سے جان چھڑانے کے علاوہ انہوں نے کون سی منصوبہ بندی کی ہے؟ کووڈ جیسا بحران جو تھا وہ اس ملک میں آیا، ایون اس وقت جو عمران خان کی حکومت تھی، اس وقت یہ لوگ کہتے رہے کہ آپ لاک ڈاؤن کر دیں. ان کو اس وقت پرواہ نہیں تھی کہ لوگ کتنے معاشی طور پر سخت حالات کا شکار ہو جائیں گے. اور عمران خان نے اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر میں نے یہ کر دیا تو جو دیہڑی دار ہے وہ مر جائے گا، اور قوم کو ایک مشکل وقت سے نکالا. اور انہوں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا، انہوں نے ایک تدبیر کے ساتھ جس کی پوری دنیا نے ستائش کی. اور یہ دیکھیں کہ انہوں نے آتی کیا کیا کہ نیب کے قوانین کے حوالے سے ترامیم کی. پرائیورٹی کیا تھی؟ یہ قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں ہم ریاست بچانے کے لیے ہے. یہاں لوگ مرنے شروع ہو گئے ہیں. اس شخص کی بے بسی دیکھیں آپ کہ اس کو پورے معاشرے نے اس کا بائیکاٹ کر دیا. اس کے اوپر کیا گزر رہی تھی کسی نے اس کا احساس تک نہیں کیا. یہ ہے وہ اسلامی روایات. یہ آپ دیکھیں کہ فائنینشیل سیکیورٹی کس کو کہتے ہیں. فائنینشیل سیکیورٹی جو ہے وہ اس وقت الارمنگ سچویشن پہ پہنچ چکی ہے، جب لوگ خودکشیاں کرنے لگ گئے ہیں.
उसने अपनी बेटियों के गले क्यों काटे? उसको पता था कि इस माशरे में सफाक लोग रहते हैं, कल को ये बेटियां जवान होंगी तो इनकी इज्जत की कौन हिफाजत करेगा? उसको अपनी ना हुकूमत पे एतबार था, ना उसको अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे एतबार था। शहबाज गिल का ड्राइवर जो था, उसकी बीवी को उठा के पकड़ के लेके गए हैं। 9 महीने की उसकी बच्ची जो है वो बिलक बिलक के रो रही है, किसी को उस बच्ची की चीखों की आवाज़ें अभी तक नहीं पहुंची हैं। किस जुर्म में उसकी बीवी को उठाया? इंतहाई दर्दनाक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, चाह रहा हूँ कि आप देखें, कराची से डॉलर्स बड़े कार्टन्स जो हैं वो जहाज़ में भर के ले जाए जाते हैं। जो सरकारी मुलाजिम अपनी जिम्मेदारी का फर्ज निभा रहा है वो पकड़ता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। लाकानूनियत है यहाँ पर। ये सब अपनी अपनी गर्दनें बचाने के लिए, इनको सियासत अजीज है, और अब सियासत भी नहीं बची है तो ये पूरे मुल्क को दाव पे लगा कर बैठ गए हैं। आप मुझे ये पहले बताएं कि आज ये वाकया हुआ है, ये घर घर की कहानी है। लोग बिजली के बिलों में जो इजाफा हुआ है, ठीक है, ये सुबह से लेकर शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। IMF के साथ इमरान ने मुआहदा किया था, IMF के साथ इन्होंने मुआहदा किया है, और ये ब्लेम जो है उसके ऊपर डाल रहे हैं। 250 रुपये लीटर पेट्रोल इनके फैसलों से हुआ है। IMF की शराइत इन्होंने तस्लीम की है। आटे, चीनी, दालें और जो चीज़ें महंगाई हो गई है, बिजली के बिलों में देखिए कितना इजाफा हो गया है। वो कल एक खातून की वीडियो जो थी वो सोशल मीडिया पे वायरल थी। वो कह रही थी कि मैं घर का खर्चा पूरा करूं, बिजली के किराए दूं या घर का किराया दूं। आप ये देखें कि ये कल जो इमरान खान साहब ने जो अपनी तकरीर की थी और उसका जो जिक्र उन्होंने किया था, ठीक है, आप देखें कि कहाँ कहाँ नहीं इन्होंने हाथ फैलाया। और इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी ये है कि कोई इनको पैसे नहीं दे रहा। खुद मुंह से कहते हैं कि हम भीख मांगने गए थे, और आप समझ रहे होंगे कि मैं भीख मांगने के लिए आया हूँ। तो उसके बाद फिर जो है हालात ये हैं। ये क्यों नहीं, ये 16 अरब रुपए की, ठीक है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जमानत पर 60% का भी ना आपकी बैठी हुई है। जमानत पर आपका वज़ीर आज़म बैठा हुआ है, जो बेटा था उसका वो आराम से जहाज़ में बैठा और इस मुल्क से फरार हो गया है, और इनके खिलाफ मुकदमात हैं। ये कभी इनसे के मुंह से सुना है कि हम अपने पैसे मुल्क में लेकर आते हैं, और ये दुनिया को कहते फिर रहे हैं कि आप हमें पैसे दें, और यहाँ पे ये करप्शन करके पैसे ले जाके बाहर रख देते हैं। ये कितना पैसा आपके सामने लोगों की वफादारियाँ खरीदने के लिए इन्होंने किया। ये क्या नाम है उनका, वो रियाज साहब जो फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, ये उन्हीं के राजा रियाज जो आज अपोजिशन लीडर बने बैठे हैं। उनको तो, उनके लिए तो खुदकुशी का मकाम है, मर जाए, हार्ट अटैक हो जाए, मैं तो कहता हूँ उनको। ओ यार, अगर वो इतने भी अवामी दर्द रखते हैं ना, और वो रखते हैं वोटों, अवाम की वोट लेकर वो आए हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी थी। ये उन सियासतदानों की जिम्मेदारी है जो अवाम से वोट लेकर आते हैं और फिर उनको धोखा देते हैं। इसके लिए काम करें ना। हार्ट अटैक इज नॉट द सोल्यूशन। फखरुर रहमान साहब, ज़मीर साहब, जिस तरह भी फ़खर साहब ने बात की है कि काम कोई भी नहीं कर रहा। जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत थी, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो यही शहबाज शरीफ साहब, यही मौलाना फजल रहमान साहब, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM की सूरत में बार बार हर रोज़ ये कहती थी कि महंगाई ज़्यादा हो चुकी है। महंगाई मार्च के नाम से मार्च हुआ करते थे। अब अवाम इनको देख रही है कि इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं इनके साथ अवाम की, लेकिन काम कोई भी नहीं कर रहा। वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पीछे पड़े। बिल्कुल देखें, और सारी जो भी हैं, जो कुछ भी अभी हो रहा है, जो इनसे नहीं संभल पा रहा, उसका सारा इल्ज़ाम जो है इमरान खान साहब पर डाला जा रहा है। लेकिन बात बड़ी सिंपल सी है कि इन इश्यूज़ पे माजरत से PTI भी आवाज़ नहीं उठा रही है। कहाँ में, मतलब पंजाब में हुकूमत तो इस वक्त PTI की है ना, वहां पे कोई क्यों नहीं आवाज उठा रहा? कोई क्यों नहीं बात कर रहे वहां पे लोग? मतलब वो वहां पे क्यों नहीं रिलीफ पहुंचा सक रहे अपनी आवाम को? आप देखें अभी जो सूरत हाल बनी हुई है, पिछले दिनों साउथ पंजाब जो है पानी के अंदर डूब गया हुआ था, वहां पे हालात इतने खराब हुए हुए हैं, और फिर अब आइंदा आने वाले दिनों इसका जो बैकलैश आएगा, जो फ्लड्स के साथ सूरत हाल बनी, उसको भी संभालना, फसलों, और वो फिर ये सब चीजों पे असर अंदाज होगा, कीमतें और भी बढ़ेंगी। बात यह है कि फखरुर रहमान ने यकीनन जो बात की, और मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने अभी भी बहुत अपने जज्बात को कंट्रोल किया है, लेकिन इस वक्त हर आम पाकिस्तानी का मसला यही है जो फखरुर रहमान ने बयान किया, जो बात की है। अब जो भी दिल रखता है, जो भी थोड़ा सा हसास दिल रखता है, उसको मालूम है कि भाई कहाँ से किस तरह क्या मैनेज करना है। बच्चों के लिए जो एक मजदूर है वो सुबह निकलता है, और अगर उसको मजदूरी नहीं मिलती
تو وہ بیچارہ اپنے گھر میں کیا وہ خود اپنے لیے 2 روٹی نہیں کھا اب سکتا. تو کسی کو آپ تنقید کا نشانہ بھی بنا سکتے ہیں ضمیر صاحب، کیونکہ ہر پارٹی اس وقت حکومت میں ہے کہیں نہ کہیں. ضمیر صاحب دیکھیں، ایک میں بات آپ کی کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ کونسلر سے لے کے ایم پی اے اور ایم این اے کے جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں جب یہی لوگ دروازوں پہ جا کے ووٹ مانگتے ہیں تو کیا ان کا فرض نہیں بنتا کہ اس مہنگائی کے عالم میں جو ہے اب یہ جا کے پوچھیں کسی کے گھر میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کسی کے پاس کوئی ایسی صورتحال تو نہیں. یہ تو پوری قوم کے لیے ایک المیہ ہے آج کا جو واقعہ ہے. یہ آپ مت انتظار کریں کہ کل کو مزید کوئی اس طرح کے واقعات ہوں. نہیں، اللہ رحم کرے. بالکل صاحب صحیح فرما رہے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ دیکھیں جب آپ عوام سے جا کے ووٹ مانگتے ہیں تو آج آپ جا کے ان کا دکھ تو پوچھیں ان سے، وہ کس حالات میں ہیں. لوگ بچوں کی فیسیں نہیں دے پا رہے ہیں، کتنے بچے جو ہیں وہ اسکول سے انہوں نے جو ہے نا نکال لی ہیں، وہ کیا کریں گے. مجھے پہلے بتائیں کہ زکوٰۃ کا جو نظام جو ہے ٹھیک ہے، اس میں بھی وہاں پہ بھی جو ہے جب آپ ذرا جا کے دیکھیں کہ لوگ جو ہیں مگر مچھ کی طرح منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو زکوٰۃ بھی دینی ہے تو اس میں سے اپنی کمیشن نکالنی ہے. یہ تو ویسے آپ مجھے بتائیں، لوگ ریٹائر ہوتے ہیں اپنی پینشن لینے کے لیے، جب ان کو وہ ہوتا ہے تو وہ اس وقت، آپ جرنلسٹ ہیں، میں بھی صحافت سے ہوں، آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی بھی پبلک ایشو کو اٹھاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ کی جان کو آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ میں کسی میڈیا کا نام نہیں لیتا ہوں لیکن میں نیشنل میڈیا کا کہتا ہوں. آج اس وقت اس ملک کا 90% سے زائد نیشنل میڈیا جو ہے ٹھیک ہے، وہ کیا کھیل کھیل رہا ہے. وہ کیا کھیل رہا ہے، اس کی پریس کانفرنس، اس کی پریس کانفرنس، اس کی پریس کانفرنس. کہیں آپ کو نظر آیا کہ یہ جو پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، چلیں آج پنجاب میں جو ہے پی ٹی آئی کی کوalition گورنمنٹ آ گئی ہے، ادھر پرویز الہی وہاں پر وہ ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو معاشی خود مختاری ہے جو آپ نے گروی رکھوا دی ہے، اب یہ جو سارا کچھ ہو گیا، آج جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں، یعنی کہ مجھے پہلے بتائیں، ایک ملک آپ کو سستا پیٹرول دے رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ترکی گیا ہے، ترکی نے جا کے ابھی معاہدہ کیا ہے روبل میں، لوکل کرنسی میں جو ہے وہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں. سعودی عرب نے ان کے ساتھ محمد بن سلمان گئے ہیں، $20 ارب جو ہیں وہ ترکی کو دے رہے ہیں وہاں پر. ٹھیک ہے، آپ اپنے عوام کے لیے مجھے بتائیں نا، جب آپ کو ایک ملک جو ہے سستا پیٹرول دے رہا ہے ٹھیک ہے، اور آپ اس کا فائدہ عوام کو ہونا ہے نا. آپ مجھے بتائیں آج یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اور کل کو جو خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کے واقعات ہوں، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ایسا کوئی واقعہ ہو، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں یقین کریں کہ حلق سے نوالا نہیں جاتا کہ جب یہ بندہ سوچتا ہے کہ یار کوئی بھوکا تو نہیں ہے. کیا ہے ہمارے مذہب کی تعلیم کیا ہے کہ آپ اپنے ساتھ والے گھر سے پوچھیں کہ بھئی وہ بھوکا تو نہیں ہے. پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں، مسجد جو ہوتی ہے وہاں پہ جا کے پتہ چلتا ہے. یہ تو ایک چھوٹا سا ایشو ہے، یعنی اگر آپ اس پہ عمل کریں تو پتہ نہیں آپ کتنی زندگیاں جو ہیں کل کو بچا سکتے ہیں. فخر صاحب، بریک کا ٹائم ہے یہاں پر. ناظرین بریک کے بعد یہیں سے قوم کے اس کا آغاز کریں گے. بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فیصل آباد میں جو غربت سے تنگ باپ نے 2 بیٹیوں کو قتل کیا اور اس پر جو حکمران ہیں ان کا رد عمل، کسی بھی جانب سے کوئی رد عمل نہیں آیا، کسی نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی ہے. اس تمام ایشو پہ ہمیں بریک پہ جانے سے پہلے بھی بات کی ہے. ضمیر حیدر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فخر الرحمان صاحب ہیں. ابھی میں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ناظرین سلمان عابد صاحب نے. سر بہت شکریہ پروگرام کو آپ نے ٹائم دیا. سر کہیے گا، ہم بریک پہ جانے سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اس وقت ملک کے مختلف علاقوں میں جو کچھ سچویشن چل رہی ہے، کچھ دن پہلے ہم نے فلڈز دیکھے، ابھی ہمیں آج جو افسوسناک خبر سامنے آئی ہے کہ غریب باپ نے غربت سے تنگ اپنی دونوں بیٹیوں کو پہلے قتل کیا اور اس کے بعد خود بھی خودکشی کر لی. سر یہ تمام معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ مہنگائی کی کوئی بات نہیں کر رہا، غربت کی کوئی حکمران بات نہیں کر رہا. اس وقت ہر پارٹی کسی نہ کسی صوبے میں ان کی حکومت ہے، لیکن بات اس پر کوئی کر نہیں رہا ہے. کسی کو کوئی کنسرن ہی نہیں ہے کہ اس وقت ملک میں کیا چل رہا ہے. بڑی بنیادی سی ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو پالیٹکس ہو رہی ہے اس کا عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام آباد میں جو لڑائی جاری ہے طاقت کے مراکز میں، حکومت، حزب اختلاف، اسٹیبلشمنٹ، اس میں تو کہیں عام آدمی ذکر نہیں آ رہا. نہ عام آدمی کا مسئلہ ہے، نہ اس کی پرائیورٹی ہے. اب آپ دیکھیے منی بجٹ آ رہا ہے تو ان کو کیا غرض پڑتا ہے کہ کس کے اوپر اس کا امپیکٹ پڑتا ہے، کس کے اوپر امپیکٹ نہیں پڑتا. یہ جو خودکشیاں ہیں یہ تواتر کے ساتھ ہو رہی ہیں. لیکن یہاں تو دیکھیے، آپ نے تو ابھی 2 خودکشیوں کی بات کی ہے. میں تو دیکھ رہا ہوں
کہ پاکستان میں جو مڈل کلاس آبادی ہے جو ذرا بہتر کماتی ہے ان کی بھی چیزیں نکل گئی ہیں، بجلی کے بلوں کے اوپر، بچوں کی فیسوں کے اوپر، اور مہنگائی جس انداز سے بڑھ رہی ہے. لیکن آپ دیکھیے ابھی مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے ہم تو معیشت درست ہم تو جو ہے نا مہنگائی ختم کرنے آئے ہی نہیں، ہم تو معیشت کو درست کرنے آئے ہیں. اب کوئی ان کو یہ سمجھائے کہ بھائی اگر آپ معیشت درست کرنے آئے ہیں تو اس کا براہ راست تعلق تو مہنگائی کے ساتھ ہے. اگر آپ نے معیشت کو درست کرنا ہے اور مہنگائی کا خاتمہ نہیں کرنا تو بھاڑ میں جائے ایسی معیشت، اس کا ہمیں کیا فائدہ؟ کیونکہ پاکستان میں جو معیشت چل رہی ہے وہ تو ایک رولنگ ایلیٹ کی معیشت ہے، طاقتور طبقوں کی معیشت ہے، کاروباری افراد کی معیشت ہے. اس میں تو عام آدمی کو کچھ نہیں ملنے والا. آپ ابھی دیکھیے نا ڈالر سستا ہو رہا ہے، روزانہ کی بنیادوں پہ 2 3 4 روپے نیچے جا رہا ہے. لیکن اس کا اصل فائدہ تو اس وقت ہوگا نا جب آپ کی بجلی کی قیمتوں میں کمی آئے گی، آپ کی پیٹرول کی قیمتوں میں کمی آئے گی، آپ کی گیس کی قیمتوں میں کمی آئے گی، آپ کو ڈیزل سستا ملے گا، آپ کو مہنگائی جو ہے وہ کم نظر آئے گی، آپ کو دوائیوں کی قیمتیں کم ملیں گی. اگر یہ نہیں ہونا تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے ڈالر 150 روپے پہ بھی آ جائے. ایک بات. دوسرا، یہ جو دنیا میں مائکرو اور میکرو اکنامکس کے فرق ہوتے ہیں، یعنی اوپر کی سطح پہ جو تبدیلیاں آتی ہیں اگر اس میں نیچے کی سطح پہ تبدیلی نہیں آنی تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور یہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں یہ بنیادی طور پہ معیشت کی بدحالی کے نہیں ہو رہی. یہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں یہ اس بے حسی کی ہو رہی ہیں کہ جو پاکستان کا رولنگ ایلیٹ اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ کروڑوں روپے کی گاڑیوں کے اندر بڑی قسم کی مرات آپ دیکھیے رولنگ ایلیٹ کی کس قسم کی مرات ہے. آپ پارلیمنٹ کے شاہانہ انداز دیکھیں، آپ وزرائے اعظم کے، وزیروں کے، گورنرز کے اور وزراء اعلیٰ کے انداز دیکھیں، اور جس طرح کا وہ لائف سٹائل وہ اپناتے ہیں اس کے نیچے یہ جو ساری کی ساری غربت لوگ کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے ذرا 2 منٹ کے سوچئے کہ اگر ہمیں اپنے بچوں کو اس طرح سے قتل کرنا پڑ جائے تو کیا ہماری فیلنگ ہوگی. تو وہ کس کیفیت میں ہوگا جب وہ اپنے بچوں کو مارتا ہے، اپنے آپ کو مارتا ہے، اپنے آپ کو مارنے سے پہلے ویڈیو وائرل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے جو تدوین کے جو معاملات ہیں استاد عیدی کو منتقل کر دیے جائیں فاؤنڈیشن کو کہ ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. تو میرا مطلب ہے یہ پورے کے پورے آپ کے ریاستی نظام کو چیلنج کرتا ہے، آپ کے حکومتی نظام کو چیلنج کرتا ہے، آپ کی معاشی نظام کو چیلنج کرتا ہے، آپ کے گورننس کے نظام کو چیلنج کرتا ہے. کسی کو کوئی غرض نہیں ہے. اب تھوڑا سا اس میں دیکھیے ایک طرف ہم حکمرانوں کو گالیاں نکالتے ہیں، اسی گھر کے جس گھر میں یہ بچیاں رہتی تھی اس کے ارد گرد تو محلہ تھا نا. کتنے محلے داروں نے اس کو کیئر کیا ہوگا، کتنے محلے داروں نے اس کی پریشانی کے اوپر اپنی قدرمندی ظاہر کی ہوگی. کسی کو کوئی غرض نہیں ہے. تو یہ جو اس وقت ایک معاشرت کی بحیثی آئی ہوئی ہے، چاہے وہ حکمران طبقوں میں ہے، حکمران طبقوں میں، چاہے وہ نیچے ہے، اسی کی ریفلیکشن یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت لوگ جو ہے وہ خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے ہیں. اور کچھ لوگ ابھی آپ نے دیکھا ایک ویڈیو کراچی کی وائرل ہوئی ہے ایک خاتون کی، اور اس نے جو اپنا رونا رویا ہے اس پوری ویڈیو کے اندر وہ آنکھیں رلا دیتی ہیں. وہ بتا دیتا ہے کہ پاکستان کے ایک اور المیہ کی بات یہ بھی ہے کہ وفاقی کابینہ کی اگر بات کی جائے تو ہر دن اس میں کوئی نہ کوئی ایک نیا پرسن شامل ہو رہا ہوتا ہے. ان کو اپنے اخراجات کم کرنے کے بجائے وہ تو بڑھا رہے ہیں. پاکستان میں یہ جو اس وقت کا موجودہ حکومتی ڈھانچہ ہے یہی بنیادی طور پر لوگوں کے لیے قتل عام کا سبب بنتا ہے. اتنی بڑی بڑی کیبنٹ، ان کے لیے مرات، ان کے لیے گاڑیاں، ان کے لیے لگژریز، ان کے لیے میڈیکل فیسلٹیز، ان کو پیٹرول کی سہولتیں، اسی طرح بیوروکریٹس میں چلے جائیں، اسی طرح ججوں کے اندر چلے جائیں، اسی طرح آپ اسٹیبلشمنٹ کے اندر آ جائیں. یعنی کس طبقے کو ایک ایسا ملک جو قرضوں کے اوپر چل رہا ہے، جو معاشی دیوالیے کی طرف جا رہا ہے اور آپ کے بقول کہ ہم معیشت کی بدترین صورتحال میں ہے، وہاں ہمارا حکمران طبقہ جو ہے وہ اپنی شاہانہ سٹائل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا نا کہ جب وہ تاجروں پہ ٹیکس لگائے گئے تو انہوں نے مزاحمت کی، پھر آپ نے واپس لے لیا. اب آپ نے ٹیکس جو ہے انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ لوگوں پہ لگا دیے ہیں. منی بجٹ آپ لے کے آ رہے ہیں. نزلہ تو آپ نے لوگوں پہ گرانا ہے نا، کیونکہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے بچے یہاں نہیں رہتے، ان کے تعلیم وہاں پہ حاصل نہیں کرتے. یہ ساری چیزیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمارا نظام بڑا ظالمانہ قسم کا نظام بن گیا ہے. بالکل. فخر الرحمان صاحب آپ کی طرف آؤں گے. بحران تو بہت مختلف قسم کے پیدا ہو چکے ہیں، اس سے نکلا کیسے جائے گا؟ سلیوشن کیا ہے اس چیز کا؟ دیکھیں اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے اندر یہ جتنے بھی اس پی ڈی ایم کی جو حکومت اقدامات کر رہی ہے ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے. کیونکہ جب کوئی سیاسی جماعت یا کچھ سیاسی جماعتیں مل کر اس طرح کے فیصلے کرتی ہیں تو ان کے پاس مینڈیٹ ہونا چاہیے. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ تو اس چکر میں تھے جیسے آپ نے وہ جو ان کے منسٹر ہیں، کیا نام ہے ان کا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب ہمیں تو یہ معلومات مل گئی تھی کہ یہ عمران خان اگلے 10 سال کے لیے جو ہے اقتدار میں بیٹھیں گے اور ہم اندر ہوں گے. تو وہ یہ اپنے آپ کو ان کو خوف تھا کہ ہم جیلوں میں چلے جائیں گے، ہماری سیاست ختم ہو جائے گی. اور یہ جو ہمارے کیسز ہیں
یہ آپ دیکھ لیں نا کہ پچھلے 3.5 سال کے اندر جو آپ نے عدالتی نظام دیکھا ہے اس میں ان کی تو کبھی کمر میں درد آ رہا تھا، کبھی کرونا ہو رہا تھا، اور پھر جب جیسے ان کو اقتدار ملا نہ وہ کمر درد رہا نہ وہ طبیعت خرابی رہی. ابھی آپ کے سامنے ہیں کہ کوئی لوگ جو ہے نا وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی لوگ جو ہیں وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. کس پیسے سے گئے ہیں وہ دیکھیں. وہ آپ کے وزیر خارجہ صاحب جو ہیں وہ 20 دن سے غائب ہیں، اور وہ ان سے پوچھیں کہ وہ جس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے گئے ہیں وہاں سے پاکستان کے لیے کیا معاشی فائدہ آ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں وہ آرام سے جو سندھ کی صورتحال ہے آپ وہاں پہ دیکھ لیں. بد دعاؤں کا ایک سلسلہ جو صبح سے شام تک شروع ہوتا ہے عوام کا، اور وہ جاری رہتا ہے. تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ جب انتخابات کی طرف جائیں گے اس سے کے ساتھ ہی ملک کے اندر ایک استحکام کی جو صورتحال ہے وہ پیدا ہوگی. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پہلے بھی تو یہ 4 مہینے پہلے بھی تو یہ ملک چل رہا تھا نا. 5.7 کا گروتھ میرا فگر تو نہیں ہے، یہ تو فگر جو ہے وہ آن ریکارڈ ہے. آپ کی معیشت جو تھی وہ آگے جا رہی تھی. عابد سلیری صاحب جو ہیں وہ بہتر طور پہ اس کو انالائز کر سکتے ہیں کہ جب آپ نے ایک ٹیک آف لے لیا تھا تو اس کے بعد یکدم جو ہے وہ سارا کچھ رک گیا. آج جو کچھ بھی ہوا یہ جو 3-4 فگرز ہیں، ٹھیک ہے لوگوں کی کمائی کوئی ڈالرز میں تھوڑی ہے، لیکن جب آپ ڈالر میں جو ہے وہ باہر سے چیزیں لے کر آئیں گے، پیٹرول آپ کا اور آپ کی گیس جو ہے، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ فیصل آباد میں تقریباً 400 ٹیکسٹائل ملز جو تھی وہ بند ہوئی، لوگ بے روزگار ہوئے. تو پھر نتائج تو یہ نکلنے تھے نا. تو اس ساری چیز کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پرائیورٹی نہیں ہے. جیسے کہ عابد صاحب کہہ رہے تھے یہاں پرائیورٹی یہ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تو فیول سرکاری بند کر دیا، اس کا کوٹا جو تھا وہ کر دیا، لیکن وہ اسی طرح سے چل رہا ہے. تو ان کو اپنی عیاشیوں کی پڑی ہے، اور اس کا واحد حل جو ہے ہمیں اپنی چیزوں کو پریورٹائز کرنا پڑے گا، تبھی تمام جو پرابلم ہے ان کا سلوشن نکل سکے گا. ضمیر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. شہباز گل صاحب کی گرفتاری کے معاملے کی طرف. ابھی تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ شہباز گل صاحب نے اپنے بیان پہ کوئی کہا ہو کہ کوئی ندامت کا اظہار کیا ہو، یا پاکستان تحریک انصاف کی اٹسیلف بات کی جائے وہ ابھی تک کوئی واضح پوزیشن اس میں لینے سے قاصر ہے. کیوں آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس قسم کے بیان کے بعد بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ یہ ہماری پارٹی پالیسی ہے اور نہ وہ یہ مان رہے ہیں کہ شہباز گل صاحب کا بیان جو ہے وہ غلط ہے؟ اب دیکھیں یہ بڑی دلچسپ بات ہے اس وقت کہ ایک تو یہ ہے کہ ابھی فواد چوہدری صاحب کی پریس کانفرنس میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی نہیں کہ یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ شہباز گل صاحب کے پاس کوئی لوگ نہیں گئے، ملنے نہیں گئے، ان کے پاس ان کے جا رہے ہیں لوگ. لیکن جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے شہباز گل صاحب کے پاس کوئی بھی نہیں جا رہا. بات یہ ہے کہ کوئی کھل کر بات کر بھی نہیں رہے ہیں، اور سامنے خاموشی، مطلب کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ بھئی یہاں تو لائن ڈرا کریں نا کہ جی شہباز گل صاحب نے جو بات کی ہے ہم اس کو ڈسون کرتے ہیں، وہ ان کا ایک ذاتی سٹیٹمنٹ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا کنڈیم کرتے ہیں کہ جی اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے. فوج کے اندر آپ بغاوت کا عنصر نہیں ڈال سکتے. آپ کو مطلب ایک واحد ایک ادارہ ہے جہاں پہ ڈسپلن ہے، چین آف کمانڈ ہے، کوڈ ہے، آنر ہے، وہاں پہ آپ کو اس قسم کی چیزیں انسائٹ نہیں کرنی چاہیے. اب جس سے بھی بات کریں وہ آگے سے یہ کہتے ہیں ہم نے تو ابھی سنا ہی نہیں ہے کہ ایکچولی شہباز گل نے بات کیا کی ہے. بھئی یہاں تو آپ لوگ پھر مطلب نیشنل ٹی ویز پہ چینلز پہ آ کر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے سنا ہی نہیں ہے. بھئی پچھلے 3 دن سے سب سے بڑی خبر ہے اسلام آباد کی، پاکستان کی، اور آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن آگے سے یہ بھی ان کا ایک لیڈر ایک کہہ رہا تھا وہ کہ جناب وہ الفاظ کا چناؤ غلط ہو سکتا ہے، اور پھر آگے سے کہتا ہے میں نے تو سنا ہی نہیں ہے. تو اس سے پوچھا کہ بھی آپ کو کس نے بتایا؟ تو وہ کہتا ہے نہیں وہ کچھ میری لیڈر سے بات ہوئی ہے، میرے کولیگ سے، وہ بتا رہے تھے کہ وہ الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بہتر ہو سکتا تھا. بھائی بات یہ ہے کہ پھر میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کل جب آئے تھے تو وہ واضح ایک لائن لیں گے، بتائیں گے آپ نے پرانے مطلب ان لوگوں کے جو کلپس چلا دیے میاں نواز شریف کے، شہباز شریف کے، کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی شہباز گل صاحب کو قانون کے مطابق ٹھیک ہے، وہ قانون کے مطابق ہی چل رہا ہے، ریمانڈ لینے گئے 14 دن کا، اس نے 2 دن کا دے دیا، ابھی مزید ریمانڈ لیں گے، انویسٹیگیشن ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ جا کے عدالت کے سامنے چلے جائیں گے اور وہاں پہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ماننا پڑے گا ہر ایک کو. بلکہ ابھی تو میں یہ بھی سن رہا تھا کہ آرمی ایکٹ کے تحت کوئی ان کی شک ہے 31D، اس کے تحت سول پرسن پر بھی وہ جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے. فخر الرحمان کو معلوم ہوگا وہ کیا کہتے ہیں، کورٹ
कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। तो हम आवाज़ें ये भी सुन रहे हैं, तो भाई यहाँ तो आप डिसाइड करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के जी शहबाज गिल ने गलत किया, अगर नहीं किया तो फिर तब भी ओपन खुल के आए सामने बात करें। अब क्लैरिटी इमरान खान साहब ने कल मतलब वाज़े तौर पर मतलब ठीक है कोई क्लैरिटी नहीं ली, पुराने उनके सुनवाए कि जी वो भी तो करते रहे हैं। अब ये बच्चों वाली बात है माजरत से कि जनाब पहले मैडम उसको पकड़े ना, उसने भी तो यही किया था। यार ये इस तरह नहीं होता। बात ये है कि यहाँ तो आप कहें कि वो गलत था तो हम इसको भी कंडेम करते हैं, एंड टू रॉन्ग्स डजंट मेक वन राइट, ऐसा नहीं होता। सलमान साहब जैसे भी ज़मीर साहब ने बात की है कि वो यही कह रहे हैं कि मैडम पहले उसकी गलती थी, पहले उसको सजा दें फिर हमारी तरफ आइएगा। आपने समझते बार बार इमरान खान साहब कल क्लिप्स भी दिखा रहे थे तो कहीं ना कहीं शहबाज गिल साहब के बयान को डिफेंड कर रहे थे इनडायरेक्टली, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ही कंफ्यूज है, उनको पता ही नहीं उनकी पार्टी पॉलिसी क्या है, या वो देख रहे हैं कि यार इस वक्त जो सिचुएशन होती है कहाँ जाना है देन पकड़ लेंगे कौन सी पार्टी पॉलिसी है हमारी। देखिए जी, अगर जो है ना जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब, अपना शहबाज शरीफ साहब या मरियम या फजलुर रहमान साहब ने इन चीज़ों को जो है ना रेड लाइन क्रॉस की है, लेकिन ये जस्टिफिकेशन नोट नहीं है, जैसे अभी बिल्कुल ठीक एनालिसिस किया गया है। तब मसला ये है कि शहबाज गिल ने एक बयान दिया है, आपको फौरी तौर पर आके टीवी पे ये कहना चाहिए था कि अव्वल तो ये पार्टी पॉलिसी नहीं है, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि शहबाज गिल की हम को एक नोटिस जारी कर रहे हैं, सरजनिश कर रहे हैं कि उन्होंने पार्टी पॉलिसी से हटकर ये क्यों बयान जारी किया है। क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उससे इमरान खान का कद काट भी बढ़ता और पार्टी का कद काट भी बढ़ता और ये कंफ्यूजन पैदा ना होती। देखिए फवाद चौधरी साहब ने तो कह दिया है कि उनका पार्टी पॉलिसी से ताल्लुक नहीं है, और भी बहुत से लोगों ने कहा, लेकिन जब तक इमरान खान नहीं कहेंगे लोग उसको ओन नहीं करेंगे। नंबर 1 तो बात ही है। तो मैं असूली तौर पर समझता हूँ कि शहबाज गिल साहब ने जो भी कहा है उसको डिसोन करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि ये हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है, एक इंडिविजुअल का बयान है, इसके ऊपर हम उनसे बात पुरुष करेंगे तो शायद मामले में थोड़ी सी ठंड जैसे कहते हैं ना कि कमी आ सकती थी शिद्दत में, लेकिन अब वो नहीं किया तो फिर उसका एक रिएक्शन तो बुनियादी तौर पर है। लेकिन एक बड़ी मशहूर कहावत है पाकिस्तान की, हमारे बुजुर्ग हमें कहा करते थे कि पहले जगह क्या कहते हैं बात करने से पहले सोचो फिर तोलो और फिर बोलो। अब ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम पहले बोल देते हैं, फिर सोचते हैं, फिर तोलते हैं, हमें अंदाजा नहीं होता कि या हम कॉन्शियसली ऐसी बातें कर जाते हैं या अनकॉन्शियसली ऐसी बातें करते हैं। यानी हमें अंदाजा नहीं है कि जब हमें कहीं बात करना पड़े पब्लिकली तो हमारे अपनी हदूद और कयूद जो है ना वो क्या होती है, और ये सबका मसला है। आप देखिए किसी भी जमात का आप नाम ले लें, उनके कुछ इंडिविजुअल्स हैं और बाकायदा क़यादतें ऐसे लोगों को सपोर्ट करती हैं। मैं आपको बताऊं बदकिस्मती से कि वो कहती हैं कि इस तरह की जो बातें हम खुद नहीं कर सकते वो हमारे इन कारिंदों के जरिए जो करवाई जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक लेसन है, और वैसे भी हमें पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है उसमें अपने इदारों के बारे में बात करते वक्त एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। ये नहीं कि इदारा अगर आज आपके साथ नहीं खड़ा हुआ तो हम उसके बारे में एक मौक़िफ़ इख्तियार करें, जब इदारा हमारे साथ खड़ा हो तो हम एक मौक़िफ़ इख्तियार करें। तो ये हमारे ओवरऑल सियासतदानों को अपने कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना उसको रिविजिट करना चाहिए। ये एक अजीब व गरीब बात है, जब फैसले जो है अदालतों से आपके हक में आए तो जुडिशरी आज़ाद होती है, जब फैसले आपके खिलाफ आए तो फिर जुडिशरी को पर हम तनकीद करना शुरू कर देते हैं। और ये इसके ऊपर एक सीरियस एक्शन जो है ना वो होने चाहिए, वो कोई भी करे, मैं तो ये कहता हूँ, और जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में भी और एस्टेब्लिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। और जब तक आप कोई सीरियस एक्शन नहीं लेंगे और चूजी किस्म का कोई काम करेंगे ना, जब आपको एक चीज पसंद आए ना आए तो आप वो उठा लें, लेकिन उस तरह की 10 चीजों पर आप कोई एक्शन ना करें तो लोग फिर इस तरह के कॉन्ट्राडिक्शंस को उभारते हैं। जिस वक्त आप डिजिटल मीडिया में देख रहे हैं और वो नवाज शरीफ की वीडियोस भी चल रही हैं, फलां की भी चल रही हैं, तो भी वहाँ कोई नहीं एक्शन हुआ। तो मेरा ख्याल है खुद हमारे एस्टेब्लिशमेंट को भी अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस तरह की जो भी रेडलाइन क्रॉस करे तो वो उसके लिए फिर एक ही जो है ना पॉलिसी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि चूजी बेस्ड पॉलिसी हो, किसी के लिए कुछ हो और किसी के लिए कुछ हो। एक पॉलिसी डिफाइन होनी चाहिए और उसका एक्शन भी होना चाहिए। फखर रहमान साहब आपकी तरफ आऊंगे, कई गाजी से भी सलमान आबिद साहब ने बात की है कि एक्शन होना चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि इस पूरे एक्शन में कहीं हुकूमत ने कुछ जल्दबाजी सी की है, बहुत एग्रेसिवली सब चीज़ें बहुत तेज़ से कर रही है और अपने सियासी मकासद के लिए इतना तेज़ी से इस केस को रन किया है, और ये जो नॉर्मली भी हैंडल हो सकता था बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन चुका है अब। अच्छा देखें, इमरान खान साहब ने कल जो अपनी खिताब किया था उसमें जो क्लिप्स चलाए थे पीडीएम के रहनुमाओं के, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी, ठीक है, आप ज़रा थोड़ी देर के लिए मैं आपको पीछे ले जाता हूँ। जब पीडीएम जो थी वो एहतजाज कर रही थी और वो लॉन्ग मार्च की बातें कर रही थी और फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे थे उस वक़्त को, और उस वक़्त अवाम ने उनके इन बयानात को मुस्तरद कर दिया था। पब्लिक जो थी वो सपोर्ट नहीं कर रही थी। आज सूरत हाल क्या है? आज सूरत हाल क्या है? ये है कि ये जो 13 जमातों का मरबा है,
یہ ان کو اچھی طرح سے پتہ چل گیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور پاپولر سپورٹ جو ہے وہ ان کے پاس بہت زیادہ آ گئی ہے، اور یہ اس طرح کی ایک پروپاگنڈا جو انہوں نے بنایا ہے، اس میں یہ جو پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں اکراس دا کنٹری ان کو پرووک کر رہے ہیں، اشتعال دلا رہے ہیں. اور اشتعال دلانے کا کیا مقصد ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جو فوج کا ادارہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے خلاف سڑکوں پہ نکل آئے. بنیادی طور پر یہ حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے، اور اس کی ساری تر ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان پہ ڈال دی جائے، اور جب عمران خان پہ ڈال دی جائے تو لہٰذا ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہو، وہ بغاوت میں گرفتار کر لیے جائیں. اور اس طرح سے یہ عمران خان کی جو سیاست ہے اس کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ کنٹرول کرنے میں جتنے بھی حربے انہوں نے استعمال کیے اس میں ناکامی ہوئی ہے. پروہیبٹڈ فنڈ کا جو کیس تھا اس کے اندر بھی جو ان کی خواہشات ہیں وہ قانون جو ہے وہ اس کو اجازت نہیں دے رہا ہے. اسی طرح سے یہ جو کیس ہے اس کے اندر بھی اگر آپ شہباز گل کا جو کہ معاملہ ہے اس کی بات کرتی ہیں تو شہباز گل صاحب نے میں نے اس وقت تو نہیں ان کا بیپر سنا تھا، لیکن میں نے کچھ حصہ بعد میں سنا ہے. یقیناً انہوں نے کچھ باتیں ایسی کر دی ہیں، اور وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ جو ایکسٹمپور کر رہے تھے کوئی اسکرپٹڈ نہیں تھی، اتنا میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں نے جو کلپ سنا تھا تو اس کے اندر وہ کچھ باتیں ایسے کر گئی ہیں کہ جس کو اگر آپ اٹھا لیں تو وہ یقیناً جو ہے اس قانون کے دائرۂ کار میں جاتا ہے جہاں پہ یہ بات کی جاتی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کے کہنے سے کہیں پہ بغاوت ہو جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ باتیں رینک اینڈ فائل کے حوالے سے کی، اور جس کو حکومت نے جس کے حوالے سے ایک مقدمہ بنا دیا ہے. لیکن اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جس طرح سے کمپین چل رہی ہے کہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ دیں کہ یہ سارا کچھ میں نے عمران خان کی طرف سے کیا ہے تاکہ سارا برڈن جو ہے وہ ان کی طرف شفٹ ہو جائے، کیونکہ وہ چیف آف ان کے سٹاف ہیں. تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ عدالت میں تو چلا گیا ہے، اور اب عدالت کے اندر جس طرح سے آپ کہہ رہی تھی کہ ان کے پارٹی کے لوگ نہیں گئے ہیں، وہ بات یہ ہے کہ اگر وہ جاتے تو تب بات یہ ہوتی کہ جی وہ سارے پارٹی جو ہے نا وہ اس یہی تو ایک مین سوال ہے، یہی تو ایک مین سوال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی اپنی کلیئر پوزیشن نہیں لے رہی ہے اس کے اوپر. آپ جس ادارے میں کام کر رہی ہیں اس میں سے کوئی کسی کو جو ہے نا نقصان پہنچا دے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ پورا ادارہ جو ہے نا اس کا ذمہ دار ہے. ایک کیفیت ہے، آپ نے کسی کو لائیو لیا ہوا ہے. ٹائم ختم ہو چکا ہے، اس پہ پھر انشاءاللہ آپ کو دعوت دوں گی، اس سے بات کریں گے. بہت شکریہ فخر الرحمان صاحب نے پروگرام کو ٹائم دیا، بہت شکریہ سلمان عابد صاحب آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا، بہت شکریہ ضمیر حیدر صاحب آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا. ناظرین پروگرام کا انشاءاللہ آپ سے اگلے خات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.